بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، سلامت رہیے۔ میرا آج کا موضوع ہے جہاد۔ صحیح البخاری کی چند احادیث ہیں جو کہ جہاد کے متعلق ہیں اور یہ افضل اعمال میں شامل ہے۔ جہاد اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلنے کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جان اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے ہیں کہ انہیں جنت ملے گی۔ اب یہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور اسی طرح مقابل و محارب کفار کو یہ قتل کرتے ہیں اور خود بھی مارے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کی قربانیوں کے نتیجے میں جنت ملے گی۔ حق ہے، تورات میں، انجیل میں اور قرآن پاک میں سب میں اس کا ذکر ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے وعدے کا پورا کرنے والا اور کون ہے؟ بس بشارت ہو تمہیں اپنے اس معاملے کی وجہ سے جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے پوچھا کہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ میں نے پوچھا اور اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح مکہ کے بعد اب ہجرت باقی نہیں رہتی، البتہ جہاد اور نیت اب بھی باقی ہیں، اور جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو تیار ہو جاؤ۔ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جو جہاد کے برابر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی عمل میں نہیں جانتا جو جہاد کے برابر ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اتنا کر سکتے ہو کہ جب مجاہد جہاد کے لیے محاذ پر جائے تو تم اپنی مسجد میں آ کر نماز پڑھنی شروع کر دو اور نماز پڑھتے رہو اور درمیان میں کوئی سستی اور کاہلی تم میں محسوس نہ ہو۔ اسی طرح روزے رکھنے لگو اور کوئی دن بغیر روزے کے نہ گزرے۔ ان صاحب نے عرض کیا بھلا اتنی استطاعت کسے ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ مجاہد کا گھوڑا جب چرتے وقت رسی میں بندھا ہوا تول میں چلتا ہے تو اس پر بھی اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سب سے افضل مومن وہ ہے جو اپنی جان و مال کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے لگا دے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، کیا میں تم کو بتاؤں ایک ایسی تجارت جو تم کو نجات دلائے دردناک عذاب سے؟ یہ کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اور اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ذریعہ، یہ بہترین سودا ہے۔ اگر تم سمجھ سکو، اگر تم نے یہ اعمال انجام دیے تو خداوند تعالیٰ معاف کر دیں گے تمہارے گناہ اور داخل کریں گے تم کو ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور بہترین ٹھہرنے کی جگہ تم کو عطا کی جائیں گی۔ جنت عدن میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کون لوگ سب سے افضل ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے۔ صحابہ نے پوچھا ان کے بعد کون ہوگا؟ فرمایا وہ مومن جس نے پہاڑ کی کسی گھاٹی میں قیام اختیار کر لیا ہے، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے اور لوگوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اس نے سب سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوب جانتا ہے جو خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اس شخص کی مثال ہے جو برابر نماز پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والے کے لیے اس کی ذمہ داری لے لی ہے، اور اگر اسے وفات دے گا یعنی جہاد کرتے ہوئے اگر اس کی شہادت ہوئی تو جنت میں داخل کرے گا، یا پھر زندہ سلامت گھر ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ واپس کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو شخص بھی اللہ کے راستے میں زخمی ہوا، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کون زخمی ہوا ہے، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے زخموں سے خون بہہ رہا ہوگا، رنگ تو خون ہی جیسا ہوگا لیکن خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے غنیمت حاصل کرنے کے لیے، ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے شہرت کے لیے، ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے تاکہ اس کی دھاک بیٹھ جائے، تو ان میں سے اللہ کے راستے میں کس کی شرکت ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس ارادہ سے جنگ میں شریک ہو تاکہ اللہ ہی کا کلمہ بلند رہے تو یہ شرکت اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوگی۔
اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے، اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اگر کہیں بھی مجھ سے بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ ذات پاک بڑی رحیم ہے، مجھے معاف فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔